السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو ہفتے کے تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں. اس دن سے متعلق بہت سی سنتیں اور آداب بھی ہمارے لیے مشروع ہیں. آئیے اس مختصر سی مجلس میں ہم روز جمعہ کی فضیلت اور اس میں مسنون جو سنن و آداب ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا بھی گیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا پھر جمعہ کے لیے آیا اور اس نے امام کا خطبہ سنا، چپ چاپ رہا، تو اس وجہ سے اس جمعہ اور بعد والے جمعہ کے درمیان کے جو گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیادۃ ثلاثۃ ایام، یعنی 2 جمعہ کے درمیان کے گناہ تو معافی ہوں گے، اس کے اوپر اضافی طور پہ 3 دن اور کے گناہ جو ہے معاف کر دیں گے، مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ادب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، اور جس نے کنکری چھوئی مسجد میں موجودگی کے درمیان تو اس نے غلط کام کیا. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. ایک اور روایت مسلم شریف ہی کی ہے، راوی بھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک یہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 5 نمازیں درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے کفارہ ہوتے ہیں، درمیانی گناہوں کے لیے جمعہ کفارہ ہو جاتے ہیں، اور رمضان درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہیں، کبیرہ گناہوں سے بچیں. متفق علیہ ایک روایت ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ روز جمعہ کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ہے، جو گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ مسلم اگر کھڑے ہو کر کے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے، اس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے وہ سوال کرے تو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساعت کے بارے میں، اس گھڑی کے بارے میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ گھڑی بہت ہی معمولی ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے، جیسا کہ ہم نے جان لیا. میرے بھائیوں، ایک اور روایت ہے جس میں ہمیں اس دن نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے پر ابھارا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کیا پھر وہ مسجد کی طرف روانہ ہوا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی پیش کی، اور جو دوسری ساعت میں مسجد کی طرف روانہ ہوا، مسجد گیا، گویا اس نے گائے کی قربانی، بقرہ کی قربانی پیش کی، اور جو تیسری ساعت میں مسجد کی طرف گیا، گویا اس نے دمبے کی، مینڈھے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی ساعت میں چوتھی گھڑی کے اندر مسجد طرف گیا، اس نے گویا مرغی کی قربانی
پیش کی اور جو 5ویں ساعت میں مسجد کی طرف گیا اس نے گویا انڈے کی قربانی پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب امام نکل جاتا ہے، جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، تو فرشتے اب مسجد میں بیٹھ کر حاضر ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں اور امام کی متابعت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں مسجد جلدی جانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے جس میں ہمیں نماز جمعہ کو چھوڑنے سے وعید کی گئی ہے کہ ہم نماز جمعہ کو نہ چھوڑیں ورنہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نمازیں چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی تخریج بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز جمعہ کے لیے مسجد جلدی جانے کی تلقین اللہ رب العالمین نے خود کی ہے اور فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ تو تم اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذلکم خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمارے لیے بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ کی نمازوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جمعہ کو چھوڑنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ہم نماز جمعہ کو چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور ہم غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آئیے ہم جانتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے کس ہیئت اور کس حالت میں ہمیں مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، متفق علیہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، تو ہمیں اس حدیث کے اندر غسل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، جمعہ کا غسل کرنا، جمعہ کے لیے جاتے ہوئے غسل کرنا یہ تمام بالغ لوگوں پر واجب ہے۔ اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن وضو کیا، ہاتھ منہ دھویا، اس کے لیے یہ کافی ہے، یہ بہتر ہے، لیکن جس نے غسل کیا تو غسل تو سب سے افضل ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤد اور ترمذی رحمہم اللہ نے کی ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح الجامع میں 6180 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو ایک ساتھ سمجھنے پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ کا واجب تو نہیں ہے مگر متأکد ہے، ہمیں غسل کر لینا چاہیے۔ آئیے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جمعہ کے لیے جانے والے ہوں تو کیا حیات اور کیا حالت ہماری ہونی چاہیے۔ راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور طہارت حاصل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو وہ پاک صاف ہو کر کے اپنے تیل میں سے، اپنے دہن میں سے تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر کی خوشبو سے وہ چھوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر وہ مسجد کے لیے نکلتا ہے، دو لوگوں کے درمیان وہ تفریق نہیں کرتا ہے، دو لوگوں کے درمیان جا کر کے نہیں گھستا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقدر کی ہے اتنا وہ نماز پڑھتا ہے اور چپ ہو کر کے امام کا خطبہ دیتے ہوئے وہ خطبہ سنتا ہے، تو اس جمعہ اور آئندہ جمعہ کے درمیان کی جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، اس کے اور آئندہ جمعہ کے درمیان جو گناہ ہیں وہ درگزر کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے تخریج امام
بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ ہمیں اچھی ہیئت میں مسجد کی طرف جانا چاہیے نماز جمعہ کے لیے، ہمیں نہانا چاہیے، پاکی حاصل کرنی چاہیے، تیل لگانا چاہیے، ہمیں خوشبو لگانی چاہیے، اور ہم مسجد جب جائیں تو دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کریں، دو لوگوں کے درمیان جا کر کے انہیں دوسرے سے جدا نہ کریں اور بیچ میں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، تو ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس جمعہ اور آئندہ جمعہ کے درمیان کے جو گناہ ہوں گے ہمارے وہ سب بخش دیے جائیں گے۔ اب آئیے ہم اور حدیثیں دیکھتے ہیں جن میں روز جمعہ کے سنن بیان کیے گئے ہیں، روز جمعہ کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور روز جمعہ میں ہمیں کیا کیا کرنے چاہیے ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس حدیث میں سورہ کہف کے تلاوت کو مسنون قرار دیا گیا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت ہم جمعہ کے دن کیا کریں، کیوں، فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، سورہ کہف جس نے پڑھی جمعہ کے دن، اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان کے لیے نور کی روشنی ہو جاتی ہے، نور کی روشنی اس کے لیے مہیا ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس حدیث کی تخریج امام حاکم اور بیہقی وغیرہ نے کی ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح الجامع میں 6470 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں جمعہ کے دن لوگوں کے کاندھوں کو پھلاگتے ہوئے داخل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجلس وقد آذیت وآنیت، تم دیر سے آئے ہو اور لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤد اور نسائی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 155 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم جمعہ کے دن جہاں جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں، ہم لوگوں کے کاندھوں کو نہ پھلائیں گے، ورنہ اس طرح سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جہاں ہمیں جگہ ملے وہیں پر ہم بیٹھ جائیں۔ آئیے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی کو جمعہ کے دن کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، چھپ جاؤ، اس حالت میں کہ امام خطبہ دے رہے ہوں، امام کے خطبہ دیتے ہوئے اگر کسی نے اپنے ساتھی سے کہا چپ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو اس نے برا کام کیا، غلط کام کیا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو گویا تم نے غلط کام کیا، تم نے گناہ کا کام کیا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ ایک اور روایت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کرنے پر ہمیں ابھارا گیا ہے۔ راوی حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، لوگوں تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، تو تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے درود کیسے پیش کیے جائیں گے، آپ تو مٹی میں مل چکے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ رب العالمین نے بے شک زمین پر انبیاء کرام کے اجساد کو، انبیاء کرام کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اسے 2212 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے۔ آج میرے بھائیو ہم نے روز جمعہ کی فضیلت، روز جمعہ کے مختلف سنن و آداب جانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان سنتوں کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے اور انہیں لوگوں تک پہنچانے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔